السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. کچھ دوستوں نے، نئے سبسکرائبرز نے ای میل پر مجھ سے پوچھا ہے جی کہ آپ کی ویڈیوز ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنا مختصر سا تعارف کروا دیجئے. تو میں نے اپنا مختصر تعارف کیا کروانا ہے. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ موضوعات تو آپ نے دیکھ لیے ہوں گے تھم نیل پر، ٹائٹل پر. تو میرا مختصر تعارف یہ ہے. نام میرا آپ جانتے ہیں. تقریباً 30 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے شعبہ صحافت میں. میں نے اپنی صحافت کا آغاز ماضی کا ایک انگریزی اخبار تھا دی مسلم، اس سے کیا تھا. اس کا میں ڈویژنل کورسپونڈنٹ رہا ہوں. اس کے بعد میں نے بی بی سی کے ساتھ کام کیا ہے اور ایک دو عالمی اداروں کے ساتھ کام کیا ہے بی بی سی کے علاوہ. اور اب میں 2002 سے اب تک میں جیو ٹی وی کے ساتھ منسلک ہوں. یہ ہے میرا مختصر تعارف. اور بتایا ہے کہ 30 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اس دشت کی سیاحی میں. اور جو لوگ مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے ان کے لیے یہ تعارف کافی ہے. باقی آہستہ آہستہ جو آپ کی ای میلز آتی رہیں گی میں اپنے بارے میں آپ کو بتاتا رہوں گا. اتنا ضرور کہوں کہ پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا مرکزی رہنما ہو جس سے ملاقات کا شرف مجھے نہ حاصل ہوا ہو، یا جس کا میں نے انٹرویو نہ کیا ہو یا جس سے پریس کانفرنس میں سوال نہ کیا ہو. پاکستان کے نامی گرامی صحافیوں کے ساتھ کام کیا ہے. وہ میرے کولیگز ہیں، وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب خود تعریفی جو ہے وہ زیادہ اچھی بات نہیں، بلکہ بالکل بھی اچھی بات نہیں. اب آتے ہیں جناب، آج کے جو موضوعات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان نے وی آئی پی سیکیورٹی مانگ لی. کیوں مانگی؟ اور اس پر مریم نواز نے کیا تابڑ توڑ جواب دیا. عمران خان پر کس طرح کے تابڑ توڑ حملے کیے. اسی طرح جس طرح مریم نواز کے جو فالورز ہیں یا نواز شریف کے جو فالورز ہیں جو مریم نواز سے توقع رکھتے تھے، اسی طرح کی گفتگو مریم نواز نے کی ہے گزشتہ روز گجرات کے جلسے میں. تو بات شروع کرتے ہیں عمران خان سے. عمران خان نے اب جس طرح کہ وہ ہر اپنی تقریر میں، گزشتہ 3-4 تقریروں میں جو جلسے وہ کرتے ہیں ان میں انہوں نے اپنی جو بیانیہ ہے اس کو تھوڑا سا وہ آگے لے کر جا رہے ہیں. اب انہوں نے نیوٹرل جانوروں یا غداروں یا میر جعفروں کی باتیں بند کر دی ہیں. پہلے انہوں نے سیالکوٹ کے جلسے میں کہا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور اس حوالے سے انہوں نے ویڈیو بنا دی. اس ویڈیو میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ ان کو قتل کرنے کی سازش بنا رہے ہیں یا اس میں ملوث ہیں. اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو، میں تو کہوں گا اللہ نہ کرے، قتل کر دیا جائے گا. اب گزشتہ رات فیصل آباد والے جلسے میں وہ اس سے ایک حد آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر پوری قوم جو ہے وہ ان سے بدلہ لے گی. شیخ رشید نے تو کہہ دیا کہ جناب آگ لگا دیں گے، جلا دیں گے. جس طرح کی ان کی وہ ڈائلاگ بازی ہے ساری دنیا جانتی ہے. اس کے علاوہ گزشتہ روز ہی شہریار افریدی کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے. وہی شہریار افریدی، جان اللہ کو دینی ہے. انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ فرمایا ہے کہ جی ہم عمران خان کو کچھ بھی ہوا، یعنی کچھ بھی ہوا سے مراد کہ اگر وہ جیل بھی چلے گئے تو ہم آگ لگا دیں گے. اب یہ اس طرح کے بیانات ہیں، ان پر مقدمات درج ہو سکتے ہیں اور آپ یقین کیجئے وقت آنے پر یہ مقدمات ضرور درج ہوں گے. یہ صرف وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے، مناسب وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو عمران خان نے وی آئی پی سیکیورٹی مانگی اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جب میں ایئرپورٹ پر جاؤں تو مجھے وہ سیکیورٹی دی جائے جو وی آئی پی کو دی جاتی ہے. وی آئی پیز کون ہوتے ہیں؟ وی آئی پیز میں شمار ہوتے ہیں آپ کے گورنر، سب سے پہلے تو صدر پاکستان، وزیر اعظم، چاروں صوبوں کے گورنر اور ان کے وزرائے اعلیٰ.
یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وی آئی پی لاؤنجز استعمال کر سکتے ہیں. اب اسلام آباد ایئرپورٹ کا میں واقف ہوں، وہاں پہ وی آئی پی یا سی آئی پی لاؤنج ختم کر دیا گیا ہے. اب اس کو اسٹیٹ لاؤنج کہتے ہیں، وہ ایسا لاؤنج جو جس کو بعض اوقات وفاقی وزراء بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ سربراہان حکومت یا سربراہان مملکت یا گورنرز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کی راہداری الگ ہوتی ہے، الگ سے ایک راستہ ہے جہاں سے آپ جا کر انتظار کرتے ہیں. آپ پرائیویٹ جیٹ میں جائیں، آپ کمرشل ایئر لائن میں جائیں، آپ وہاں پر انتظار کرتے ہیں، یعنی عام پبلک سے آپ کو گزرنا نہیں پڑتا. ویسے بھی اگر آپ وی آئی پی لاؤنج کے ذریعے بھی جائیں تو آپ کو عام پبلک سے نہیں گزرنا پڑتا. ہاں، ایئرپورٹ کی ایک راہداری سے ضرور گزرنا پڑتا ہے، لیکن یا ایئرپورٹ کی ایک پارکنگ سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن باقی معاملات آپ کے اسی لاؤنج میں طے ہوتے ہیں، بورڈنگ پاس وغیرہ. اب عمران خان نے جو وی آئی پی جو فیسلٹی مانگی ہے، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو وی آئی پی سیکیورٹی دی جائے. سیکیورٹی تو رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ جی جس طرح کی سیکیورٹی وہ چاہتے ہیں عمران خان کو دی جائے گی. اور کچھ لوگ اس پر مذاق کر رہے ہیں کہ جناب ایک لحاظ سے رانا ثناءاللہ نے اب عمران خان کو اپنی تحویل میں لینے کا اعلان کیا ہے کہ ہر وقت جو پولیس یا رینجرز کے جو دستے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہوں گے، اور جس وقت رانا ثناءاللہ حکم دیں گے ان کو، عمران خان کو، وہ اس حفاظتی تحویل سے سرکاری حفاظتی تحویل میں لے آئیں گے. اب یہ ہے کہ جہاں تک ان کی سیکیورٹی کا سوال ہے، یہ ان کا حق بھی ہے بطور سابق وزیر اعظم، بطور سیاسی رہنما. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے سیکیورٹی واپس لے لی تھی، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے سیکیورٹی واپس لے لی تھی. حالانکہ بلاول بھٹو زرداری ان کی والدہ کو شہید کیا گیا، ان کو سیکیورٹی تھریٹس تھیں. مولانا فضل الرحمان پر 3 قاتلانہ حملے یا خودکش حملے ہوئے تھے جن میں وہ بال بچ گئے تھے. اس کے باوجود ان سے سیکیورٹی لے لی گئی. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں عمران خان کا جو حق ہے، جو بطور ایک سیاسی رہنما، ایک سیاسی جماعت کے قائد اور بطور سابق وزیر اعظم، ان کو وہ سیکیورٹی ضرور دینی چاہیے، تاکہ اللہ نہ کرے کہ ان کے اوپر کوئی قاتلانہ حملہ ہو، اللہ نہ کرے ان کو کوئی گزن پہنچے، یہ حکومت کی بدنامی ہوگی. لیکن جہاں تک بات یہ بنتی ہے کہ وی آئی پی ایئرپورٹ پر ان کو ٹریٹ کیا جائے، تو اب وہ وی آئی پی تو ضرور ہیں، وی آئی پی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی سرکاری اعلیٰ سرکاری عہدہ نہیں ہے. اب اس پر کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور ایک جلسے میں انہوں نے کہا جی کہ ایک طریقہ ہے کہ آپ کے کھانے میں کوئی چیز ملا دی جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ آپ پر اثر کرتی ہے، پھر آپ کو دل کا دورہ پڑتا ہے، تو اس سے آپ انتقال کر سکتے ہیں. اب جہاں تک دل کا دورہ پڑنے والی بات ہے، تو وہ آج کل دل کا دورہ کس کو نہیں پڑ رہا؟ ہر ایک شخص کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے. کسی کو مہنگائی کی وجہ سے، کسی کی کچھ اور وجوہات ہیں، ٹینشنز کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ. ویسے آپس کی بات ہے، دل کا دورہ اوور ڈوز سے بھی پڑ سکتا ہے، کسی بھی چیز کی اوور ڈوز ہو. آپ کوئی نیند کی گولی ایک سے زیادہ کھا لیں، کچھ لوگ تو خودکشیاں کرتے ہیں زیادہ نیند کی گولیاں کھا کے، یا کوئی اور نشہ آور چیز آپ زیادہ استعمال کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ شراب کے رسیا ہیں تو زیادہ شراب پی لیں تو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے. کسی اور ڈرگ کے عادی ہیں، وہ زیادہ استعمال کر لیں تو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے سیلیبریٹیز دنیا کے وہ اس وجہ سے اب جوانی میں ان کو دل کے دورے پڑے کہ انہوں نے وہ کوکین یا آئس یا یہ جو ڈرگز ہیں یہ زیادہ استعمال کر لیں، جس کی وجہ سے وہ دنیا سے چلے گئے. اس پر مریم نواز شریف نے بڑے تابڑ توڑ جواب بھی دیے اور حملے بھی کیے. انہوں نے کہا کہ بات سنیں، ہم آپ کی زندگی کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے سیاسی مخالف ہیں، ہم اپنے دشمنوں کی موت کی دعا بھی نہیں کر سکتے. یہ مریم نواز کا کہنا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جب آپ کے گھر کا کھانا آپ کو ملتا ہے، آپ کے اپنے کوک کھانا تیار کرتے ہیں، جو بھی، یا آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں وہ آپ کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، تو اگر زہر ملائی تو وہ ملائیں گے، خدا نخواستہ. لیکن جہاں تک انہوں نے بات کی کہ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کل کو آپ جب جیل جائیں گے، اشارتاً انہوں نے بات کی کہ جب آپ وہاں پر جائیں گے تو جس طرح میاں نواز شریف کو جیل میں گھر سے کھانا لانے کی اجازت نہیں تھی، حالانکہ ان کو بہت سی بیماریاں تھیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نیب کی حراست میں اور اس کے بعد وہ جو جیل میں ان کو جو کھانا دیا جاتا تھا وہ جیل مینول کے مطابق کھانا دیا جاتا تھا.
تو یہی وجہ ہے، یعنی بقول ان کے کہ ان کے کھانے میں کچھ ملایا گیا جس کی وجہ سے میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس ایک دم نیچے آ گئے، کیونکہ اس وقت میں گھر میں تو نہیں تھے، وہ سرکار کی تحویل میں تھے، یعنی جیل اتھارٹیز کے پاس تھے، اور وہاں پر انہیں کچھ دیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مریم نے یہ کہا کہ ایک اور چیز انہوں نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ آپ وی وی آئی پی سیکورٹی کیونکہ آپ کو عادت ہے ان چیزوں کی۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی زندگی کو کوئی نقصان پہنچے۔ اور جو دلچسپ بات مریم نے کی ہے وہ یہ کی ہے، میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ میاں نواز شریف ایک مرتبہ پھر پاکستان واپس آ رہے ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جس طرح آج کل آپ فرسٹریٹڈ ہیں، مایوس ہیں، بوکھلائے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ آپ کی گھبراہٹ، آپ کی بوکھلاہٹ، آپ کی فرسٹریشن میں مزید اضافہ ہو۔ مریم نے کہا کہ اس لیے میں آپ کی طویل زندگی کی دعا مانگتی ہوں کہ میاں نواز شریف ایک مرتبہ پھر پاکستان آئیں، آپ وہ نظارہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور میاں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور آپ وہ نظارہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی ہے، جس طرح ایک آدھ ویڈیو میں پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایسی صورتحال ہے کہ اب مریم میدان میں ہے۔ مریم اور بلاول یہ ہیں بنیادی طور پر یہ فائٹرز ہیں، یعنی سیاست کے میدان میں، کیونکہ بلاول نے اپنی ماں کو شہید ہوتے دیکھا ہے، بلاول کو علم ہے کہ ان کے نانا کو کس طرح پھانسی دی گئی، بلاول نے اپنے بچپن سے اپنے والدین کو جیلوں میں دیکھا ہے، اور اس لیے وہ ایک سیاست کے میدان میں وہ فائٹر ہیں، نڈر قسم کے سیاستدان ہیں۔ سملرلی مریم نواز نے بھی اپنے بچپن میں، اپنی جوانی میں اپنے والد کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو دیکھا ہے، جلا وطنی دیکھی ہے اپنے والد کی، اپنے والد کو جیلوں میں جاتے دیکھا ہے، اپنی والدہ کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب والدہ اس دنیا سے جا رہی تھیں تو یہ باپ یعنی میاں نواز شریف اور مریم یہ جیل میں تھے، تو وہ اس کرب سے بھی گزری ہیں، لہٰذا ان کے پاس کھونے کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے، اور پانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ پانے کے لیے اس لیے کہ دونوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مستقبل میں وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے پہلے وزیر اعظم کون بنتا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔